بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برکات رضوی توجہ طلب کے ساتھ حیدرآباد نیوز کی جانب سے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ہم گزشتہ ایک سال سے کے توقف کے بعد یہ کہیں کہ ایک سال کے وقفے کے بعد اس پروگرام کو دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ ذاتی مصروفیت تھی۔ اس ایک سال کے عرصے میں دوستوں نے، محبت کرنے والوں نے اور بالخصوص جو ویور تھے، جو دیکھنے والے تھے، انہوں نے ان سے رابطے ہوئے، انہوں نے اس پروگرام کو دوبارہ جاری کرنے کی، بالخصوص وہ کہ جو میری پچھلی ملازمت کے دوران جو میرے سینئرز رہے، ان سینئرز نے بھی اس طرف توجہ دلائی کہ اس کام کو جاری رکھنا چاہیے۔ تو لہٰذا اور میں بھی اب جس قسم کے آج کل حالات ہیں، ان حالات کے پیش نظر میں بھی بار بار یہ سوچتا رہا کہ بہت سارے موضوعات ذہن میں آ رہے تھے، بہت سارے دوستوں سے بات ہو رہی تھی تو وہ موضوع بن رہے تھے بات کرنے کے لیے، تو اس کو بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ اس موضوع پہ بات کی جائے، اس موضوع پہ بات کی جائے، اور یہ موضوع بہت ضروری ہے جس پہ بات کی جائے۔ بہرحال یہ تو ایک طویل گفتگو ہو جائے گی، لہٰذا ہم موضوع پہ آتے ہیں۔ آج کل ہر جانب گرانی مہنگائی کا بول بالا ہے۔ مہنگائی نے تمام شعبہ زندگی کو ڈائریکٹلی متاثر کیا ہے۔ اب امیر غریب یا متوسط طبقہ جو درمیانی طبقہ کہلاتا ہے، وہ اس میں کوئی فرق نہیں رہا۔ امیر بھی یہ سوچنے لگا ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کے اپنے اخراجات کے بجٹ کو روکا جائے تاکہ اس بڑھتی ہوئی مہنگائی سے مقابلہ کیا جا سکے۔ متوسط طبقہ تو اب وہ متوسط طبقہ نہیں رہا، وہ غریب والے طبقے میں جو کم آمدنی والے کہلاتے تھے، جو روزانہ اجرت والے کہلاتے تھے، جس طرح سے زندگی گزارتے تھے، تو درمیانے طبقے کا بھی کم و بیش وہی حال ہے کہ انہیں اپنے مہینے کا بجٹ بنانے میں بڑی مشکلات کا سامنا ہے۔ اور غریب تو بیچارہ جو ہے وہ نہ صرف دیوار سے لگ گیا ہے، بلکہ وہ اس قابل بھی نہیں رہا کہ وہ اپنے کچن کو چلا سکے۔ آپ اگر سوشل میڈیا کے شائقین ہیں تو سوشل میڈیا پہ آج کل جو ہے کئی ایک اینکرز نے ڈائریکٹ پبلک کی کمپلینٹس کو نوٹ کرنے، ریکارڈ کرنے اور آپ تک پہنچانے والا کام کیا ہے۔ اس میں بے شمار گھرانے ایسے ہیں کہ جن کے گھروں میں ہفتوں جو ہے وہ کھانے کا مطلب اہتمام ہی نہیں ہوتا، اور وہ خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ سیلانی سے پورا کرتے ہیں، خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ مانگ تانگ کے زندگی گزار رہے ہیں، اپنے بچوں کا پیٹ بھر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے بازار میں جو چھوٹے کاروبار کرنے والے یا جنہیں کہیں آپ دکاندار کا بھی یہ حال ہے کہ وہ جو ہے جو بلک میں جہاں سے وہ خریدتے ہیں اور خرید کے لا کے پھر ریٹیل میں بیچتے ہیں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جی ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے قیمت تبدیل ہو جاتی ہے، تو آگے جو ہے بلک میں سپلائی کرنے والا جو ہے وہ ہمیں بلک میں نہیں دیتا مال، کیونکہ اسے پتہ نہیں کہ صبح کیا قیمت ہوگی، اور ہم آگے نہیں دیتے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ پیچھے سے ہمیں مال کس حساب سے ملے گا۔ یہ کشمکش چل رہی ہے۔ اسی کشمکش کے درمیان یہ نیا سلسلہ شروع ہوا کہ اب بجلی نے جو ہے وہ ہمارے تمام تینوں طبقوں پر جو ہے، اور اس میں خواہ وہ کاروباری ہو، خواہ وہ ملازمت پیشہ ہو، امیر ہو، غریب ہو یا انتہائی غریب ہو، ان پہ بجلی نے بجلی گرا دی۔ اور اس بجلی کے نتیجے میں یہ ہوا کہ آپ نے گزشتہ روز دیکھا کہ جی گزشتہ سے گزشتہ روز جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ مہنگائی پہ ایک بڑی زبردست قسم کا احتجاج کیا گیا، اور نہ صرف بلکہ پرامن احتجاج کیا گیا، اور
پاکستان کے مختلف شہروں میں جو ہے وہ پہیہ جام ہڑتال کہہ لیں یا شٹر ڈاؤن ہڑتال کہہ لیں، وہ بڑی کامیاب قسم کا احتجاج کیا گیا۔ انتہا تو یہ ہے کہ اب کاروباری حضرات نے جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیا۔ ہیسکو، لیسکو اور جہاں جہاں بھی یہ وابڈا کے ادارے اب جو ہیں تو ان کو، اور کراچی KESC، ان اداروں میں بہت ساری جگہوں پہ، ان اداروں کے بہت ساری جگہوں پہ جو ملازمین میٹر ریڈر ہیں، لائن مین ہیں، انہیں زد و کوب کیا گیا۔ تو یہ جو صورتحال جا رہی ہے یہ کسی بڑے سانحے کی طرف جا رہی ہے، بڑی خرابی کی طرف جا رہی ہے، جس کے اوپر توجہ دینا انتہائی ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ پیٹرول سے بہت سارے لوگوں کی روزی وابستہ ہے، اور بالخصوص ٹرانسپورٹ کا جو سلسلہ چلتا ہے، ٹرانسپورٹ انڈسٹری ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے۔ اس پیٹرول کی وجہ سے نہ صرف ٹرانسپورٹ کا شعبہ متاثر ہو رہا ہے، بلکہ نقل و حمل جو ہے، لوگوں کی جو سیلف اپنے طور پر، ذاتی طور پر ادھر سے ادھر موو کرتے ہیں، خواہ وہ موٹر سائیکل کے ذریعے ہو، کار کے ذریعے ہو، یا دوسری گاڑیوں کے ذریعے ہو، تو وہ سارا کچھ متاثر ہو رہا ہے۔ لوگوں کے اخراجات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور نہ صرف اضافہ ہو رہا ہے بلکہ یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ کرنسی، پاکستانی کرنسی کی قدر جو ڈالر کی اڑان ہے، اس کی وجہ سے مسلسل نیچے جا رہی ہے۔ روپیہ جو ہے وہ اپنی حیثیت کھو رہا ہے، اپنا وزن کم کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں حکام بالا کے لیے جو پالیسیز بناتے ہیں، جو ملک کو چلاتے ہیں، جو اداروں کو چلاتے ہیں، ان کے لیے الارمنگ صورتحال ہونی چاہیے، مگر بظاہر ایسا نظر نہیں آ رہا۔ پچھلے اس سے پہلے جب یہ کہا جا رہا تھا کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، تو اس وقت بھی ہمیں ہمارے ویورز کا یہ خیال ہے، میری بہت ساری جگہوں پر جو ہے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے دوستوں سے اور مختلف کانفرنسز میں میری گفتگو کے دوران میں نے اپنے طور پر یہ نتیجہ اخذ کیا کہ حکومت جو ہے وہ ان ساری چیزوں پہ سیریس یا سنسیئر نہیں ہے، اور اب جاتے جاتے جو یہ ڈیفالٹ سے نکالا، تو ڈیفالٹ سے نکالنے کے بدلے میں جو کچھ کیا اس کا نتیجہ اب سامنے آ رہا ہے کہ بجلی کی قیمت اوپر، پیٹرول کی قیمت اوپر، اور گولڈ کی قیمت اوپر۔ تو ان ساری چیزوں پہ لوگ یہ جو عام آدمی ہے وہ یہ کہتا ہے گولڈ سے ہمارا کیا تعلق، پیٹرول سے ہمارا کیا تعلق، ڈالر سے ہمارا کیا تعلق؟ تو اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یقیناً پاکستانی کرنسی پاکستان میں چل رہی ہے، مگر پاکستان کو چلانے کے لیے تو کیونکہ انٹرنیشنل کرنسی پہ جانا ہوتا ہے۔ پاکستان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انتہائی ضروری اور ضروریات کی ہیں، جنہیں لانا پڑتا ہے، تو انہیں لانے کے لیے ہمیں ڈالر کی طرف جانا پڑتا ہے۔ تو ڈالر کو لانے کے لیے ہمیں یقیناً جو ہے وہ اپنے زر مبادلے کے سسٹم کو بہتر کرنا ہوگا، اپنے امپورٹ کو، ایکسپورٹ کو بہتر کرنا ہوگا۔ اب امپورٹ کو کم کرنے کی ضرورت ہے، ایکسپورٹ کو بڑھانے کی ضرورت ہے، جو بظاہر تو نظر نہیں آ رہی۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے میں یہ کہوں گا کہ نو ڈاؤٹ کہ مہنگائی جو ہے پوری دنیا میں مہنگائی کا طوفان آیا ہے، اور یہ غالباً 2019 سے جو شروع ہوا کووڈ کے ساتھ، اور وہ اب تک کہیں بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ تو ہم اس مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا جائزہ لیں گے کہ ترقی یافتہ ممالک میں مہنگائی کی صورتحال کیا ہے، اور بالخصوص پاکستان میں جو ہم
کیونکہ ہم ترقی پذیر ہیں، ہم ابھی ترقی یافتہ نہیں ہوئے ہیں، تو ہمیں جو ہے ہمارے ہاں مہنگائی کی صورتحال مختلف ہے۔ ہماری بات ہو رہی تھی کہ ترقی یافتہ ممالک اور پاکستان میں جو مہنگائی کا تناسب ہے وہ کیا ہے۔ تو میں عرض کرتا چلوں کہ پاکستان میں تو جو عام آدمی کا خیال ہے کہ اگر 2019 سے آج 2023 میں جائزہ لیا جائے تو قیمتوں میں 100 سے 150% اضافہ ہوا ہے۔ یہ عام آدمی جو 2019 میں ضروری اشیاء خوردنوش خریدتے تھے، جن میں گھی ہے، دالیں ہیں، چاول ہے، آٹا ہے اور فروٹ اور سبزیاں ہیں، یہ فروٹ سبزیوں میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، وہ اس میں وہی سپلائی اور مارکیٹ کی جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والی جو ہے اس کا ایفیکٹ آتا ہے، مگر وہ ایفیکٹ اب نظر نہیں آتا۔ تو بہرحال پاکستان میں تو حکومت کا کہنا یہ ہے، بعض ایجنسیز کا کہنا یہ ہے کہ 30 سے 35% اضافہ ہوا ہے، مگر ہمارا خیال یہ ہے کہ گزشتہ اس 4 سال کے درمیان 100 سے 150% اضافہ ہوا ہے۔ اس 100 سے 150% اضافے کے ساتھ اگر حکومت نے، کیونکہ حکومت ہمیشہ ویلفیئر حکومت ہوتی ہے اور حکومت کا کام ہی اپنے باشندوں کو سہولیات فراہم کرنا ہوتا ہے، تو حکومت نے ابھی ہم گزشتہ سال کا ہی لے لیتے ہیں کہ ابھی جو جون میں جو اضافہ کیا گیا ہے وہ ٹوٹل 27% اضافہ کیا گیا ہے۔ اس 27% میں اور کم سے کم اجرت جو ہے وہ 35,000 روپے رکھی گئی ہے، مگر کم سے کم اجرت 35,000 روپے کا چیک اینڈ بیلنس رکھنے والا، چیک کرنے والا، اس پر عمل درآمد کرنے والا کوئی نہیں ہے، جس کا جہاں دل چاہ رہا ہے۔ ایون کہ یہ جو مہنگائی کے روک تھام کے لیے حکومت پالیسیز بناتی ہے، انتظامیہ کو انوالو کرتی ہے، اور وہ انتظامیہ قیمتوں کے استحکام کو یقینی بناتا ہے، مثلا مستحکم بنانے میں اپنی جو ہے وہ صلاحیتیں بروئے کار لاتا ہے، مگر ایسا کہیں نظر نہیں آ رہا۔ ہر جگہ بالخصوص سندھ میں تو سسٹم ہے، سسٹم کے تحت چل رہی ہیں چیزیں، اور وہ سسٹم ہی سے افسران اور ادارے اور دفاتر چل رہے ہیں۔ تو اب رہی بات یہ کہ میں ترقی یافتہ ممالک میں آپ امریکہ کو لے لیں، یورپ کو لے لیں، کینیڈا کو لے لیں اور دیگر رشیا کو لے لیں، ہم کیونکہ کرنسی کا دار و مدار یا کرنسی جو انٹرنیشنل کرنسی ہے وہ ڈالر ہے، تو ہم امریکہ کو لیتے ہیں۔ تو امریکہ میں پچھلے دنوں جو ہے وہ انہوں نے کیونکہ سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں آج کل عام ہو گئی ہیں اور ہر عام آدمی سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے جو 65 سال سے بڑی عمر کے جو ان کے شہری ہیں انہیں جو وظیفہ فراہم کرتے ہیں، پہلے وہ $3,000 مہینہ، $3,000 مہینے کو بڑھا کے انہوں نے ابھی اس میں $1,500 کا اضافہ کیا ہے، جسے گروسری اور میڈیکل کی مد میں رکھا ہے۔ میڈیکل میں انہوں نے علاج و معالجہ دونوں رکھا ہے، جس میں انہوں نے بہت ساری چیزیں ایسی کہ جس میں ڈینٹسٹ سے متعلق وہاں، کیونکہ وہاں ڈینٹسٹری جو ہے وہ بہت ہی مہنگی سروس ہے، اس کو بھی انہوں نے اس میں شامل کیا ہے۔ اور گروسری، جبکہ گروسری میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا ہے، وہاں پہ جو ایک کنبے کی گروسری $200-250 میں آ جایا کرتی تھی، اب وہ $300 میں آ رہی ہے۔ بعض جگہوں پہ مطلب وہ ویری کرتی ہے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ، تو 200-250 وہی
पेट्रोल अलबत्ता पेट्रोल की कीमत में वो ऑलमोस्ट उनका पेट्रोल डबल हुआ है, मगर उस पेट्रोल की कीमत का असर न मालूम क्यों कि उनकी ग्रोसरी के ऊपर एज सच इतना ज़्यादा नहीं आया जो आना चाहिए था, जिस तरह हमारे यहाँ आता है कि पेट्रोल का हर बहरहाल अब वो क्योंकि वो वेलफेयर कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे वज़ाइफ देते हैं, वहाँ पे कोविड के दौरान 3 सालों में जो है शहरियों को उनके घरों पे चेक पहुँच रहे थे, मंथली पहुँच रहे थे। कनाडा में भी इसी तरह से था, यहाँ ऐसा कोई नहीं था। अब चलें, गैर तरक्की याफ्ता मुल्क है, ऐसा मुमकिन नहीं है, मगर कम से कम कोशिशें नज़र तो आनी चाहिए, वो नज़र नहीं आ रही। और न सिर्फ वो नज़र नहीं आ रही बल्कि हुकूमत के साथ साथ इन सारी चीज़ों को हुकूमत पॉलिसी बनाती है, अबलाग आम्मा जो है वो राय आम्मा बनाता है। अबलाग आम्मा भी वो भी मुझे उस तरह या हमें उस तरह काम करती हुई दिखाई नहीं दे रही कि जी वो तवज्जो दिलाएं। वो सब जितने भी हुकूमत पिछली जाने वाली हुकूमतों की बुराइयों को आम करने में उनके ख़िलाफ़ जो हर्ज़ा सराई करने के अलावा दूसरा काम दिखाई नहीं देता। और ऐसा ही कुछ मीडिया में चंद एक को छोड़ के अक्सरियत ऐसी है कि वो क्योंकि वहाँ से उन्हें उनकी ख़राबियों या उनकी उसको सुनने वाले ज़्यादा हैं, तो वो फिर उनकी सारी तवज्जो उस तरफ होती है कि इस की टांग खींची जाए और उसकी टांग खींची जाए, उसकी बुराई को हवा दी जाए। और तो ये सारी चीज़ों ने हमारे सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया है। आपने देखा कि बिजली के बिलों के इजाफे पे, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कोई भी हर तमाम शोबा है ज़िंदगी ने अपना भरपूर रद्द अमल दिया। हुकूमत और इक़्तिदार में आने वालों की ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो सिस्टम को बेहतर करें, सही पॉलिसीज़ दें और आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करें। जबकि ऐसा नहीं है। बिलखुसूस तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का ज़ोर इस बात पे है कि इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन नहीं होना चाहिए, इलेक्शन कब होना चाहिए। इस वक्त आम आदमी की ज़रूरत मईशत को दुरुस्त करना है और उसके फ़ौरन बाद जो है लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना है। मईशत और लॉ एंड ऑर्डर से मुराद मेरी जो है बिलखुसूस चोरी, डकैती, रहज़नी, अगवा बराए तावान, कत्ल व गारतगरी, ये इन दोनों का चोली दामन का साथ है, इंटरलिंक्ड है इनका। ये अगर मईशत बेहतर होगी तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा। ये जो क्राइम है उसका परसेंटेज जो है वो यकीनन नीचे आएगी। तो मेरी और हमारे जो बहुत सारे व्यूवर्स हैं, हमारे इस प्रोग्राम को देखने वाले हैं या जो हमारे हैदराबाद न्यूज़ के हवाले से जो राब्ते में हैं, उनका ये ख्याल है कि हुकूमत को सबसे पहले मईशत को दुरुस्त करना चाहिए और उसके साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर पर तवज्जो देना चाहिए ताकि आइंदा के लिए कोई बेहतर लायामल तय किया जाए। जमहूरियत जो है वो आवाम को इक़्तिदार में बिलवास्ता या बिलावास्ता लाने के लिए जमहूरियत का होना ज़रूरी है, मगर ऐसी जमहूरियत का कोई फ़ायदा नहीं जिससे मुल्क जो है वो तबाही के दहाने पे चला जाए, मुल्क जो है ख़त्म होने की तरफ चला जाए। तो हमारा सबका ये अवलीन फ़र्ज़ है कि हम ऐसी राय अम्मा पैदा करें, लोगों को के जहन बनाएं कि पहले मुल्क की मईशत है, उसके बाद दूसरी कोई चीज़ है। तो इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम के अख्ताम करूँगा और आपसे दरख्वास्त करूँगा कि
ہمیں اپنی تجاویز سے نوازیے گا، اور فیس بک پہ ہمیں جو ہے اپنی رائے دیجیے گا، لائک کیجیے گا یوٹیوب پہ، اور اس کو شیئر کیجیے گا ہمارے اس پروگرام کو، اور آئندہ کے لیے تجاویز دیجیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے بہتر پروگرام لا سکیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔